آئے ہوئے ہیں ساتھ میں ہم لیتے میڈیا جاوید بھائی جان کا یہ میڈیا آئے ہوئے ہیں ساتھ میں ہم لے کے میڈیا۔ آئیے حضرات سامعین و ناظرین، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں آج کا یہ جلسہ دستار بندی ایک ایسے دور میں ہو رہا ہے جو ہر چہار طرف نو بنو مصائب و علام سے گھرا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ حقیقت نہیں بھولنی چاہیے کہ زندگی بالخصوص بامقصد زندگی کے لیے دشواریاں لازمی ہیں، مگر یہی مشکلات و معضلات جہد و عمل کی قیمت بڑھاتی ہیں۔ کسی نے کہا تھا چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا باد حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی تو دشوار ہو جائے، اور نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ آئیے حضرت سامعین و ناظرین، قاضی القضات چونکہ قاضی کی نظر حالات حاضرہ پر اور شریعت کے آئینے پہ ہوا کرتی ہے، اس لیے میں چاہتا یہ ہوں حالات کی غمازی، حالات پہ ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، حالات کے ماتھے کی شکنیں کیا کہہ رہی ہیں، تقاضۂ وقت کیا ہے، اس کے لیے میں اس وقت حضرت مولانا قاضی رضوان صاحب المظاہری دامت برکاتہم العالیہ سے ادب سے نہایت درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور حضرت اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، وقال الله تعالى وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آج یہاں دین و ایمان کی نسبت پر جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ رات کافی گزر چکی ہے اور یہ جلسہ بالکل آخری پہر میں، آخری وقت میں چل رہا ہے، جو یقیناً دعا کا وقت ہے۔ یہ تقریر کا اور خطاب کا وقت یقیناً نہیں ہے۔ آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں، اس سرد لہر کے زمانے میں بھی اس حوصلے کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ ابھی تک علماء دین اور شورائے عظام کی تقریر اور ان کی نعتیں سننے کے لیے اب تک برقرار ہیں اور جمے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے کو بلند فرمائے، قائم و دائم رکھے۔ میرے بزرگوں، آج کا یہ جلسہ جلسہ دستار بندی بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ جناب مولانا لقمان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم، ان کے حوصلے کو سلام اور ان کی جرأت کو سلام، جو ان تمام حالات کو پیچھے چھوڑ کر اپنی صلاحیت کو پورے معاشرے کی نظر کرتے ہوئے ایک نمونہ اور ایک مثال اور ایک روشنی اور ایک چراغ روشن کر کے پورے سماج کو آئینہ دکھلایا ہے کہ حالات چاہے جتنے دیگرگوں ہو جائے، حالات چاہے جتنے خطرناک ہو جائے، حالات چاہے اپنے بس میں نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تقدس نے انسان کو جو صلاحیت دی ہے، جو طاقت دی ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کرے تو رات کے اندھیرے نہیں بلکہ اس جگہ میں جہاں کہیں سے بھی زندگی کی رمق اور زندگی باقی نہیں رہتی ہو، وہاں بھی انسان روشنی اور شمع روشن کر سکتا ہے۔ میرے بزرگوں، باتیں بہت لمبی نہیں کرنی ہے، صرف دو باتیں کرنی ہے۔ حفظ قرآن اور تکمیل حفظ قرآن سے متعلق اور علم سے متعلق بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے ذیل میں صرف دو مطالبے اس سماج سے، اس معاشرے سے اور پوری آبادی سے اور پورے علاقے سے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جس کو امانت قرار دیا ہے،
جس کو اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے، جس نعمت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے، اللہ سبحانہ وتقدس نے اپنی مخلوق آسمان کے حوالے کیا، زمین کے حوالے کیا، پہاڑ کے حوالے کیا۔ اتنی بڑی بڑی مخلوق اپنی وسعت کے باوجود انکار کر رہی ہے، یا خدا میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا، یا اللہ آپ ایسا کلام مجھے دے رہے ہیں، میں اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، اس کے بارے گراں کو میں برداشت نہیں کر سکتا، تحمل نہیں کر سکتا۔ زمین الگ پکار رہی ہے، آسمان الگ پکار رہا، پہاڑ جو زمین کو تھامی ہوئی ہے، اور یہ دنیا قائم ہے جس پہاڑ پر، وہ پہاڑ لرزا ہے اور تھر تھرا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں پھٹ جاؤں گا، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے یا خدا کہ آپ کے اس مقدس کلام کو میں برداشت کر سکوں۔ ایسے وقت میں اللہ سبحانہ وتقدس بیان فرما رہے ہیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان بہت کمزور ہے، بہت ناتواں ہے، بہت ضعیف ہے، انسان اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کے اندر کتنی رگیں ہیں یہ بھی معلوم نہیں، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کتنے دنوں تک زندہ رہے گا، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کتنے دیر تک زندہ رہے گا، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں مرے گا، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنے کلو وزن اس کے اندر موجود ہے، کتنی ہڈیاں ہیں، کتنی رگیں ہیں، کتنی نسیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں معلوم۔ اتنا بڑا جاہل ہے، اتنے نقص ہیں، اتنی کمیاں ہیں، کوئی وسعت نہیں ہے، کوئی گہرائی نہیں ہے، کوئی گہرائی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو انسان کے حوالے کیا، اس قرآن کی امانت کو، شریعت کی امانت کو اللہ سبحانہ وتقدس فرماتے ہیں ہم نے انسان کے حوالے کیا، اور اس امانت کو انسان نے قبول فرمایا، لے لیا، اخذ کیا۔ میرے بزرگوں، یہ کتنی بڑی نعمت، دنیا میں انسان کو اللہ پاک اس نعمت کے علاوہ کچھ بھی نہ دیے ہوتے، کچھ بھی نہ دیے ہوتے، کھانا پینا، زندگی گزارنے کے طور طریقے اور دوسری آسائش اور زیبائش کے سامان، پوشاک، کھان پان، یہ ساری چیزیں بھی نہیں ہوتی، صرف چیز ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا احسان، بڑا کرم ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتقدس نے اپنے تین بڑے بڑے مخلوقات کو سامنے رکھنے کے باوجود ایک ناتواں اور کمزور اور ظالم اور جاہل انسان کے حوالے قرآن مقدس کو کیا ہے۔ آج اس کی ظہیر اور اس کی مثال، اس کا نتیجہ یہ ننھا منھا سا معصوم بچہ جس نے حفظ قرآن کر کے آپ تب سب لوگوں کے سامنے امتیازی حیثیت کے ساتھ آج جلوہ افروز ہے۔ میرے بزرگوں، اس سے بڑی عزت، اس سے بڑی توصیف، اس سے بڑی شرافت اور اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ آج پورے مجمع میں جس امتیازی وصف کے ساتھ، امتیازی شان کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے یہ چھوٹا سا ننھا منھا بچہ جو اس عمر کے اور دیگر بچے جو گانے یاد کرتے ہیں، جو ڈرامے یاد کرتے ہیں، جو فلمیں یاد کرتے ہیں، جو افسانے یاد کرتے ہیں، جو اشعار یاد کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں یاد کر لیتے ہیں، اللہ کی بڑی امانت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا سادہ سا ترجمہ تو یہی ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے، لیکن میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ اے لوگوں، اس ترجمے سے اس حدیث کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے، خیر کا لفظ ہے، علماء بیٹھے ہیں، میں اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں، اے سماج کے لوگوں، تمہارے سماج میں بہت سارے ایسے وہ ہوں گے جنہیں دیکھ کر تم کرسیاں دے دیتے ہو، جنہیں دیکھ کر تم بیٹھنے کی جگہ دے دیتے ہو، جنہیں دیکھ کر تمہاری پتلون ڈھیلی ہو جاتی ہے، جنہیں دیکھ کر تم ساری چیزوں کو تیاگ دیتے ہو، ساری شرافت، ساری عزتیں اور ساری چیزیں تم نواز دیتے ہو۔ اے سماج کے لوگوں، آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یہ تقاضا کرتی ہے کہ اے سماج کے لوگوں، اے
گھر والوں، اگر تمہارے گھر میں، تمہارے سماج میں، تمہارے معاشرے میں کوئی حافظ قرآن ہو گیا ہے تو وہ اس لائق ہے کہ کرسیاں انہیں دو، عزت انہیں دو، بیٹھنے کی جگہ انہیں دو، ان کے سروں پر شفقت کے ہاتھ انہیں پھیرو اور ہر طرح کا اعزاز ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ برتاؤ کرو۔ یہ ہے حدیث کا مفہوم کہ اگر 5 بچوں میں کوئی ایک بیٹا حافظ ہو گیا ہے اور دوسرا ڈاکٹر ہے اور انجینئر ہے اور تیسرا فلاسفر ہے یا کچھ بھی ہے تو بلا شبہ یہ حافظ قرآن بیٹا اس لائق ہے کہ آپ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں، انہیں پیار دیں، انہیں محبت دیں، انہیں عظمت دیں، انہیں مجلسوں میں جگہ دیں، جب مہمانان کرام آئیں تو ان کا تعارف کرائیں، انہیں بتائیں کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے جو اللہ کی اس امانت کو اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ ہے اعزاز اپنے بچے کا، سماج کے ایک ہونہار طالب علم کا، سماج کے ایک ہونہار بچے کا، معصوم بچے کا یہ اعزاز ہے جو ایک ماں کے اوپر، ایک باپ کے اوپر، خاندان کے دیگر بھائی بہنوں اور رشتہ داروں کے اوپر ضروری ہے۔ تبھی جا کر کے اس حدیث کا مفہوم صحیح سمجھ میں آئے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہارے سماج کا سب سے بہتر، سب سے اشرف، سب سے معزز اور سب سے محترم شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا۔ میرے بزرگوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم پیغام جو مجھے یہ دینا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن اتنی بڑی نعمت کے ساتھ اپنی زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتا ہوا اپنی زندگی کی منزلوں کو طے کر لیتا ہے، لیکن اے لوگوں، یہی حافظ قرآن آپ نے نظر اٹھا کر کے دیکھا ہوگا بہت سارے سماج میں بہت سارے حفاظ کرام ہیں جو نام کے تو حافظ ہیں، نام کے تو عالم ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، انہیں موقع نہیں مل رہا ہے، ان سے جو فائدے حاصل ہونے چاہیے سماج کو نہیں مل رہے ہیں، ان سے جو فیض ملنا چاہیے پورے سماج کو، ان سے جو روشنی ملنی چاہیے، تاریکی کافور ہونی چاہیے، ختم ہونی چاہیے، وہ چیز نہیں ہو پاتی ہے۔ اے میرے بزرگوں، ایک مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا اس کے پیچھے کا راز کیا ہے۔ حافظ قرآن جب اتنی بڑی روشنی کو اپنے سینے میں سمو سکتا ہے تو یقیناً اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس روشنی میں اور اس شعاع کے ساتھ دنیا سے اور سماج سے تاریکیوں کو اور برائیوں کو دور کر سکتا ہے، لیکن ایسا عام طور پر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ بہت سارے حفاظ کرام ہیں، بہت سارے علماء دین ہیں جو اپنی زندگی میں مست ہیں، اپنے گھر میں مشغول ہیں اور اپنے گھر اور کھیت کھلیان کے کاموں میں مشغول اور وہاں لگے ہوئے ہیں، انہیں مواقع نہیں مل پاتے۔ اس کی کیا وجہ ہے میرے بزرگوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گھر میں اس کو ماحول نہیں دے پاتے، ہم سماج میں اس کو موقع نہیں دے پاتے۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے جب اتنی بڑی دولت اور نعمت سے سرفراز ہو کر کے کسی گھر کا ایک ننھا منھا سا بچہ، ایک معصوم جب حافظ قرآن ہو کر کے آتا ہے تو ان کو وہ ماحول نہیں دے پاتے ہیں۔ حفظ قرآن اتنی بڑی دولت جس گھر میں آ جاتی ہے، حفظ قرآن کر لینے کے باوجود بھی اس گھر کا ماحول جو کا تو رہ جاتا ہے۔ ماں پہلے سے بے نمازی تھی، بیٹا کے حافظ قرآن ہونے کے باوجود بھی بے نمازی ہے۔ باپ پہلے سے شراب پیتا تھا، بیٹا کے حفظ قرآن کر لینے کے باوجود بھی اس کی شراب نہیں چھوٹ پائی۔ بھائی پہلے سے جوا کھیلتا تھا، آج بھی کھیل رہا ہے۔ بھائی پہلے سے بے نمازی تھا، بہن پہلے سے بے نمازی تھی، ماں کبھی مصلی نہیں بچھا پاتی تھی۔ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی برکت گھر میں آ جانے کے باوجود بھی گھر کا ماحول نہیں ہو پاتا ہے۔ چنانچہ اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جب فطرت اسلام پر پیدا ہوا بچہ حفظ قرآن کی عظمت کو اپنے سینے میں لے کر کے آپ کے گھر میں جب نمودار ہوتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ بچہ کامیاب نہیں ہو پاتا، وہ حافظ قرآن فیض کو نہیں بانٹ پاتا، وہ حافظ قرآن پورے سماج میں روشنی نہیں بکھیر پاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ کمی ہمارے گھر کے اندر ہے کہ ہم گھر میں اس بچے کو ماحول نہیں دے پاتے، اس کا اعزاز نہیں کر پاتے، اس کو عظمت کی نگاہ سے نہیں دیکھ پاتے۔ گھر میں ہم جب تک ماحول نہیں دیں گے، یاد رکھیے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گھر کا جیسا ماحول ہوگا، چاہے وہ بچہ حافظ قرآن نہ ہو جائے، چاہے وہ بچہ عالم دین نہ ہو جائے، چاہے وہ بچہ اپنے وقت کا مفتی اور قاضی کیوں نہ ہو جائے، اگر گھر اور سماج اور معاشرے کا ماحول صحیح نہیں ہوا اور ماحول بگڑا ہوا، روش اچھی نہیں رہی اور دینداری گھر میں نہیں رہی، تو وہی بچہ کل ہو کر کے یہودیوں کی راہ اختیار کرے گا، مجوسیوں کی راہ اختیار کرے گا، نصرانیوں کی راہ اختیار کرے گا اور اسی راستے پر چل کر کے
خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو باتیں کہی گئی ہے وہ سچی اور پکی ہے۔ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ سماج میں بہت سارے وہ طالب علم جو اپنے وقت کے ممتاز طالب علم رہے ہیں اور اچھی لگن اور محنت سے پڑھتے رہے ہیں، چند سالوں کے اندر حفظ قرآن مکمل کر لیا، دستار فضیلت بھی باندھی گئی، لیکن اس کے بعد کی زندگی ان کی جو کی تو رہ گئی، گھر کے ماحول میں مست ہو گئے، سماج میں گھل مل گئے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بھی حافظ ہے، یہ بھی عالم ہے، یہ بھی مولانا ہے۔ اور پھر سماج کے لوگ رونا روتے ہیں کہ مولانا صاحب میرے گاؤں میں تو بہت سارے مولوی صاحب ہیں لیکن کوئی کام کے نہیں ہیں، مولانا صاحب میرے گاؤں میں بہت سارے حافظ صاحب ہیں لیکن کوئی کام کے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب چور ہے، فلاں مولانا صاحب بے ایمان ہے، فلاں مولانا صاحب جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ مولانا ہو جھوٹ بولے، مولانا ہو چور ہو، حافظ قرآن اتنی بڑی نعمت لے کر کے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ یاد رکھیے وہ حافظ قرآن بن کے جھوٹ نہیں بول رہا ہے، وہ جھوٹا بن کے حافظ قرآن بن گیا ہے، وہ جھوٹا بن کے مولوی بن گیا ہے، وہ جھوٹے کے ماحول میں رہتے رہتے حافظ بنا اور پھر اسی ماحول میں آیا ہے۔ ماں جھوٹ بول رہی ہے، باپ جھوٹ بول رہے ہیں، بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ایک حافظ قرآن جاتا ہے، اسی ماحول میں ڈھل جاتا ہے، اور پھر جب ایسی زندگی گزار کر کے کل قیامت کے دن یہ بچہ جب حاضر ہوگا اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ جب اس کی گرفت کریں گے، پکڑیں گے اور اسے کہیں گے کہ ہم نے جب اتنی بڑی نعمت تمہیں دی تھی، اتنی بڑی دولت دی تھی، اتنا بڑا اعزاز کیا تھا، دنیا میں سرفراز کیا، سارے سماج کے سامنے تیرے سر پہ دستار فضیلت باندھی گئی، سب لوگوں نے ٹکٹکی نگاہوں سے تمہیں دیکھا تھا، تمہیں دعائیں دی تھی، پھر تیری زندگی کے اندر یہ کیسی تبدیلی، کیوں تبدیلی نہیں آئی؟ تیری زندگی کے اندر بدلاؤ کیوں نہیں آیا؟ اور زندگی کا رخ صحیح کیوں نہیں ہو پایا؟ تم کیوں راہ راست سے بھٹک گئے اور ایسے راہ کو تم نے اختیار کر لیا جو راہ جہنم کی طرف جاتا ہے؟ خود بھی گئے، اپنے گھر والوں کو بھی لے گئے۔ تو ایسے وقت میں وہ بچہ کہے گا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا، اے میرے مولا یہ الگ بات ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں راہ راست سے بھٹک گیا، لیکن یا اللہ صرف میری غلطی نہیں ہے، میری خطا نہیں ہے، میں نے تو بڑی محنت کی، اپنے استاد کے سامنے زانوے طلب اسے اختیار کیا اور اپنے آپ کو نچھاور کر دیا، رات اور دن ایک کر دیا، میں نے وہ روشنی حاصل کر لی تھی جس روشنی میں اپنے پورے سماج کو روشن کر سکتا تھا، لیکن جب میں گھر کو واپس آیا تو 2 سال قربانی دینے کے باوجود، چند سال محنتیں مشقتیں کرنے کے باوجود، میرے گھر آنے کے باوجود میرے گھر والوں کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ میرے باپ کی روش وہی تھی، میرے بھائیوں کی روش وہی تھی، میرے گھر کا ماحول وہی پراگندہ تھا، وہی برا ماحول تھا، اسی برے ماحول میں پلا بڑھا اور آگے زندگی گزارتا رہا اور میں راستے سے بھٹک گیا۔ اے میرے خدا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا، اے میرے مولا میں نے اطاعت کی اپنے بڑوں کی، میں نے جیسا دیکھا ویسا اختیار کیا، میں نے بھائی کو دیکھا، بہن کو دیکھا، سماج کے لوگوں کو دیکھا، بوڑھے بڑے لوگوں کو دیکھا، جس طرح ان کی زندگی چل رہی تھی ویسی زندگی میں نے اختیار کی، اور ان کی گمراہی کے ساتھ ساتھ میں بھی گمراہ ہو گیا۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے میرے خدا میری برائی کی وجہ سے آپ اگر مجھے عذاب میں ڈالنا چاہتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ میرے بڑوں کو اور میرے والدین میرے سرپرستوں کو دوہرا عذاب دیجئے، ایک تو میرے بگڑنے کا اور ایک خود ان کے بگڑنے کا، کہ وہ چونکہ بگڑے تھے اس لیے میں بھی بگڑا، وہ خود بھی بگڑے اور ان کے بگڑنے کی وجہ سے میں بھی بگڑا۔ میرے حفظ قرآن کر لینے کے باوجود، میرے حافظ قرآن بن جانے کے باوجود، روشنی کے ساتھ گھر میں نمودار ہو جانے کے باوجود میرے گھر والوں نے میرا تعاون نہیں کیا اور میرے ساتھ صاف شفاف پانی کا معاملہ نہیں کیا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ اگر کنویں میں چند مچھلیاں ڈال دیں اور کنویں کو اگر صاف نہ رکھیں، کنویں میں اچھا پانی نہ ڈالیں، کنویں کو آپ برابر صاف نہ کریں تو یقین جانیے اس کنویں میں مچھلی تو ہوگی، نام تو مچھلی کا ہوگا، لیکن وہ مچھلی ایسی ہوگی جس مچھلی کو ہر کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ مانگور مچھلی ہوگی، کالی مچھلی ہوگی جو عام طور پر گندے پانی میں پرورش پاتی ہے، لیکن اگر اسی پانی کو آپ سفید رکھیں اور
ٹھیک ٹھاک رکھیں، گندگیوں سے دور رکھیں، اس میں پرنالے اور نالوں کے راستے کو بند کر دیں، اس میں ٹوائلٹ کے راستے کو بند کر دیں، تو اسی تالاب میں وہ مچھلیاں بھی آئیں گی سامنے جس مچھلی کو ہر کوئی پسند کرتا ہے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہی مثال اس حافظ قرآن کی ہے۔ یہ حافظ قرآن جب آپ کے تالاب میں آتا ہے، عالم دین جب آپ کے تالاب میں آتا ہے، خدا پاک کی قسم اگر آپ نے اپنے گھر کے ماحول کو اور تالاب کو پراگندہ کرنے سے بچا لیا اور اس پانی کو گندا کرنے سے بچا لیا تو یقین جانیے وہ اتنا قیمتی جوہر بنے گا کہ اس کو پوری دنیا لپٹے گی اور اسے قبول کرے گی، اور خدا نخواستہ اپنی برے کرتوت کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے آپ نے پورے گھر کو برباد کر لیا، پورے تالاب کو گندا کر دیا، کالا کالا پانی کر دیا، تو مچھلی تو ہوگی، حافظ قرآن تو ہوگا، نام کا ہوگا، کوئی کام کا نہیں ہوگا، اس کی قیمت نہیں ہوگی، سستے داموں میں بکے گی۔ سماج کے لوگ سنگھی اور مگری اور ماگر مچھلی اس کا نام دے کر کے چند ٹکوں کی بنیاد پر اسے خرید کے لے جائیں گے، جس میں نہ کوئی کلفت ہوتی ہے، نہ جس کے کھانے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی کانٹا ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، پکاؤ اور کھاؤ۔ یہی حیثیت حافظ قرآن کی ایک عالم دین کی اس معاشرے میں، اس سماج میں ہو جاتی ہے جس سماج میں اس کو اعزاز نہیں بخشا جاتا، انہیں عزت نہیں دی جاتی، ان کے لیے ایک اچھا سا ماحول نہیں دیا جاتا۔ میرے بزرگوں، یہ میرا پیغام ہے کہ جس گھر کا یہ بچہ ہے یا اس طرح کے جتنے دیگر حفاظ کرام علماء دین جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک ماحول دیجئے، دینداری کو فروغ دیجئے، بری باتوں کو چھوڑ دیجئے، بے نمازی تھے نماز کو پکڑ لیجئے، شراب کی عادت تھی اس کو چھوڑ دیجئے، بدعہدی اور بدخلافی کی عادت تھی اس کو ختم کر دیجئے، غیبت اور چغلخوری کی عادت تھی اس کو ختم کر دیجئے، اور پھر ساری قوت اور ساری صلاحیت اس ہونہار بچے کے پیچھے لگا دیجئے، ان کے لیے دعائیں کیجئے۔ خدا پاک کی قسم یہ بچہ پورے علاقے کا نام روشن کرے گا اور اپنے وقت کا بہت بڑا عالم بنے گا۔ ایک دوسرا پیغام مجھے یہ دینا ہے جو میں نے یہیں سے سیکھا ہے۔ ابھی ناظم جلسہ فرما رہے تھے، اپنے شعر کے ذریعے سے پیغام دے رہے تھے کہ انسان کے لیے جتنی ہی آزمائش ہوتی ہے، کامیاب انسان وہ ہے کہ آزمائشوں میں اپنا راستہ نکال لیا کرتا ہے، اور وہی کامیاب۔ ہم کو یہاں سے دربھنگہ جانا ہو، راستے چاہے جتنے کٹھن ہو، منزل اگر معلوم ہے، اگر راستے ایک بند بھی ہو جائیں تو پگڈنڈی والے راستے پکڑ کر کے ہم کبھی نہ کبھی صبح کا چلا ہوا شام تک تو پہنچ ہی جائیں گے، لیکن پہنچیں گے، ہمیں پتا ہے کہ وہاں میرا پیشنٹ انتظار کر رہا ہے، ڈاکٹر کے یہاں خون کی کمی ہو گئی ہے، تو ہم کسی نہ کسی راستے سے، چاہے راستے ٹوٹ گئے ہوں، سیلاب آ گیا ہو، ہم ناؤ اور کشتی کے ذریعے سے یقیناً پہنچ جائیں گے۔ یہی زندگی کا سفر ہے میرے بزرگوں۔ زندگی میں حالات چاہے کورونا کی وجہ سے آئے، چاہے بیماری کی وجہ سے آئے، چاہے مدارس کے بند ہونے کی وجہ سے آئے، جس کے اندر غیرت مند خون ہے اور جس کے اندر دین کے سلسلے میں غیرت ہے، جو کسی استاد کا فیض لیے ہوئے ہیں، ان کے اندر یقیناً یہ غیرت جاگتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور یہ کام کر دکھایا ہے مولانا کیا نام بھائی لقمان صاحب نے، کہ اس برے دور کورونا کے دور میں نفسی کا عالم تھا، ہر وقت ڈر لگا ہوا تھا، کوئی آفیسر آ جائے گا، پولیس والے آ جائیں گے، تھانے والے آ جائیں گے، پکڑ کے لے جائیں گے۔ کئی جگہ کی خبریں بھی وائرل ہوئی ہے، کئی جگہ حافظ میاں جی کو پکڑ کے لے گئے، وہ ٹیوشن پڑھا رہے تھے، لیکن اتنے برے وقتوں میں، آزمائش کے دور میں محنت اور مشقت کر کے سماج کے ایک بچے کو بنایا ہے۔ یہ ایک پیغام ہے، اور یہ پیغام وہ ہے جو امارت شریعہ بہار جھارکھنڈ کا پیغام ہے۔ حضرت مولانا شبلی صاحب دامت برکاتہم جو قائم مقام ناظم ہیں امارت شریعہ کے، اور حضرت امیر شریعت مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ تادیر قائم و دائم رکھے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اے سماج کے لوگوں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ خود کفیل مکاتب دینیہ کا انتظام کرو، اپنے محلے میں، اپنے سماج
اور معاشرے میں چند گھروں کی آبادی والا اگر کوئی گاؤں ہے تو آپ محتاج نہ رہو کسی مدرسے کا، کسی کالج کا، کسی یونیورسٹی کا، یہ بات کی بات ہے، لیکن 5 سال 7 سال کے بچوں کے لیے اب تمہارے لیے کوئی اسکول کھلنے والا نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی کالج اور کوئی مدارس کھلنے والے نہیں ہیں، وہ وقت دور ہو چکا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر 10-15 گھروں کی آبادی پر، 25 گھروں کی آبادی پر ایک حافظ قرآن اور ایک عالم دین اور ایک بہترین ماسٹر جو عصری علوم کا ماہر ہو، ان دونوں کو رکھ کر کے اپنی فیس کی بنیاد پر اپنے جیب خرچ سے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ، دین کی بنیادی تعلیم دو، زندگی گزارنے کے جو تعلیم ضروری ہے ان تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرو۔ اسی کو کہا جاتا ہے خود کفیل مکاتب دینیہ کا نظام۔ یہ ایک مہم ہے، اس مہم کو عام کیجئے اور ہر محلے میں، چپے چپے میں، ہر سماج اور معاشرے میں اس طرح کا چھوٹا چھوٹا مکاتب دینیہ قائم ہونا نہایت ضروری ہے۔ یہ خواب ہے ہمارے اکابرین کا، حضرت مولانا محمد ممتاز علی المظاہری رحمت اللہ علیہ، نانا محترم آخری دنوں تک یہی ہر جلسے میں کہتے رہے کہ اے لوگوں مکاتب دینیہ کا جال بچھاؤ، یہی وہ جال ہے، یہی وہ کڑی ہے جس کی بنیاد پر ہماری مسجدیں برقرار رہیں گی، ہمارے مدرسے برقرار رہیں گے، ہمارے جلسوں کی زینت رہے گی اور ہمارے شورا اور علماء آ پائیں گے۔ اگر یہ مکاتب دینیہ نہیں رہے اور دین کی بنیادی تعلیم اپنے بچوں کے لیے نظام ہمارے گاؤں میں نہیں رہا تو یاد رکھیے مسجدوں کے منار تو ہوں گے، آذان کی آوازیں نہیں آئیں گی، مسجدوں کے محراب تو ہوں گے، نماز پڑھانے کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا، اسٹیج تو ہوں گے، معتبر اور مستند علماء کرام آپ کو میسر نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرا دوسرا پیغام یہ ہے، للہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ کے واسطے اس نظام کو تقویت دیجئے، اس نظام کو مضبوط کیجئے، جو بھی فیس کی بنیاد پر اور دینی ادارے، نظامیہ ادارے اور کیا کہتے ہیں اپنے جیب کی بنیاد پر جو بھی ادارے چل رہے ہیں اسے قوت دیجئے اور اسے زندہ رکھیے۔ اسی میں پورے سماج کی، مسلم برادری کی اور ہمارے دین کی اور ہمارے شریعت کی بقا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بے حضرت کا حکم ہے قاضی صاحب، بہت خوبصورت بات جو میں امید کر سکتا تھا، شاید پہلی بار میرے لیے بھی شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ نظامت میں جو تمہید میں نے باندھی، حضرت مولانا رابع حسنی صاحب کی نصیحت تھی کہ بیٹا شخصیت کو دیکھ کے، اور میں نے کوشش بھی کری حضرت، نہ میں نے علامہ کا خطاب کسی کو دیا ہے آج تک، بہرحال جو شخصیت ہے جس لائق ہے الحمدللہ اس طرح کی نظامت ہوئی ہے۔ اللہ اگر ہم سے بھی لغزش ہوئی ہو، کیونکہ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ناظموں کی خیریت لی جائے گی، کس کو مفکر بنا دے، بھائی حضرت سامعین، حضرت مولانا قاضی صاحب دامن برکاتہم العالیہ نے جو نصیحت فرمائی ہے، مجھے ایک شعر یاد مجھے ایک چند اشعار یاد آ رہے تھے کہ باز آجا اب بھی ہے وقت ندامت بازا، باز آجا اب بھی ہے وقت ندامت بازا، ہیں کھلے توبہ کے دروازے غنیمت بازا، اور ناز کر دے گی تیرا شیطان کی صحبت بازا، کچھ رکھا کر اولیاء سے بھی عقیدت بازا، اور ہاتھ سے جائے تو پھر لوٹ کر آتا نہیں، ارے وقت سے اچھی نہیں ہے یوں شرارت بازا، باز آجا اب بھی ہے وقت غنیمت بازا، اور جس میں رہتے تھے کبھی شاہان دنیا شان سے، جس میں رہتے تھے کبھی شاہان دنیا شان سے، ہو گئی کھٹیا کھڑی ان کی دولت بازا، باز آجا اب بھی ہے وقت غنیمت بازا۔